نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو پرانک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت بیچ 2 اینڈ ورب ریویژن اسٹوڈینٹس. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 43 میں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا. فعل مضارع. جب ہم نے فعل مضارع کی اسٹڈی سٹارٹ کی تھی تو ہم نے سیکھا تھا کہ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال پریزنٹ اور فیوچر مستقبل. اسی لیے فعل مضارع کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم ان دونوں زمانوں میں ٹرانسلیشن کرتے رہے ہیں، حال اور مستقبل میں. سوال غور کرنے طلب یہ ہے کہ کیا سب جگہ فعل مضارع کا ترجمہ دونوں زمانوں میں کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ مقامات پر، کچھ سچویشنز میں ہم فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال اور مستقبل دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن کچھ جگہ جہاں فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال میں کرنا لازمی ہوگا تو وہاں کوئی نہ کوئی حرف، کوئی ایسی علامت، کوئی بھی انڈیکیشن جو ہے وہ ہوگی جو ہمیں بتائے گی کہ یہاں ہمیں فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال میں کرنی ہے. اسی طرح مستقبل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انڈیکیشن وہاں پر ہمارے سامنے آئے گی جس سے ہم ٹرانسلیشن فیوچر میں، مستقبل میں کریں گے. قد. جب ہم نے قد کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ سیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ہم نے فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال میں کی تھی، پریزنٹ میں کی تھی. لام مفتوح، ما نافیہ. فعل مضارع سے پہلے ما نافیہ آ جائے تو فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال پریزنٹ میں کی جاتی ہے. نون تاکید. فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ آئے گا تو ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے. اسی طرح سین مفتوح یا سین حرف استقبال. استقبال مستقبل سے نکلا ہے. اسی طرح سوفا، یہ بھی حرف استقبال ہے. یہ دونوں جو ہیں فعل مضارع کے ساتھ آئیں گے تو فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کیا جائے گا. لا نافیہ. فعل مضارع سے پہلے اگر لا نافیہ آ جائے تو فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال اور مستقبل دونوں طرح سے کی جاتی ہے. تو اب یہاں طے پایا کہ جب فعل مضارع سے پہلے قد، لام مفتوح اور ما نافیہ آئے گا تو فعل مضارع کی ٹرانسلیشن کو حال میں کیا جائے گا. اسی طرح اگر فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید، سین حرف استقبال اور سوفا حرف استقبال آئے گا تو فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل فیوچر میں کیا جائے گا. اور لا، اس کے ساتھ ٹرانسلیشن دونوں زمانوں میں کی جائے گی، حال اور مستقبل. لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم فعل مضارع میں لام مفتوح، ما نافیہ، سین حرف استقبال اور سوفا کا استعمال سیکھیں گے. فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا. لام مفتوح فعل مضارع کا معنی حال کے ساتھ مختص کرنے کے لیے فعل کے شروع میں لام مفتوح لگا دیتے ہیں. فعل مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی. کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ جب فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح ملے گا آپ کو تو آپ فعل مضارع کی ٹرانسلیشن پریزنٹ میں کریں گی، حال میں کریں گی، اور اس کے آنے سے کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں. اچھا، جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ فعل میں کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں آتا فعل مضارع میں تو یاد رکھیے گا کہ جیسے اسم کا اعراب جن طرح سے آتا ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، اسی طرح فعل بھی اعراب رکھتا ہے. فعل کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ فعل مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے.
یہ جو مجزوم اور منصوب والی سچویشن ہے یہ انشاءاللہ اپ کمنگ لیکچرز میں آپ لوگ انشاءاللہ سیکھ جائیں گی۔ ما نافیہ، فعل مضارع کے ساتھ ما آ جائے تو ترجمہ حال میں ہوگا۔ فعل مضارع کا حال میں منفی ترجمہ کرنے کے لیے ما لگائیں گے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے یہاں کہ اگر ہمیں فعل مضارع کے ساتھ ما نافیہ ملے تو ہم ترجمہ حال میں کریں، یعنی ما فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو دو کام کرے گا، ایک تو فعل مضارع کی ٹرانسلیشن کو حال میں کر دے گا اور پھر اس میں ایک نیگیشن بھی لے آئے گا۔ اگزامپل دیکھیے گا، لا یفعلو، ما یفعلو، اب دیکھیے ٹرانسلیشن کیسے ہوگی، لا یفعلو وہ کرتا ہے، یعنی حال میں اب ٹرانسلیشن ہم کریں پریزنٹ میں، ما یفعلو وہ نہیں کرتا ہے یا کر رہا ہے۔ اب ما نافیہ کے ساتھ نیگیشن بھی چلی گئی اور حال میں بھی آ گیا ترجمہ۔ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا، سین قریب المستقبل، نیئر فیوچر، فعل مضارع کو مستقبل قریب کرنے کے ساتھ مختص کرنے کے لیے فعل کے شروع میں سین حرف استقبال لگا دیتے ہیں، اس کو سین مفتوح بھی کہتے ہیں۔ جب ہمیں فعل مضارع کی ٹرانسلیشن نیئر فیوچر میں کرنی ہے، مستقبل قریب میں کرنی ہے، تو ہم فعل مضارع کے شروع میں سین مفتوح لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اس سے اس کی ٹرانسلیشن قریب مستقبل میں ہو جائے گی۔ سوفا بعید المستقبل، ڈسٹنٹ فیوچر، مستقبل بعید کے ساتھ مختص کرنے کے لیے فعل کے شروع میں سوفا لگا دیتے ہیں۔ سین اور سوفا فعل مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتے۔ اب ہمیں جب فعل مضارع کی ٹرانسلیشن مستقبل قریب میں کرنی ہے تو ہم پھر اس کی جو ٹرانسلیشن ہے نیئر فیوچر کے لیے سین مفتوح کا استعمال کریں گے یا سین حرف استقبال کا استعمال کریں گے، اور اگر ہمیں ڈسٹنٹ فیوچر مستقبل بعید کے لیے یعنی ذرا ڈیلے کے ساتھ وہ کام ہم چاہتے ہیں بتایا جائے تو پھر ہم سوفا کا استعمال کریں گے۔ ان دونوں میں فرق ہی یہی ہے کہ ڈیلے کا فرق ہے، ٹھیک ہے، ایک کے ساتھ نیئر فیوچر میں بات چلی جائے گی اور ایک کے ساتھ ڈیلے میں چلی جائے گی۔ سین اور صوفہ کے درمیان فرق، سین اور صوفہ دونوں حروف استقبال ہیں، یعنی مستقبل میں ہونے والے کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دونوں میں فرق صرف ڈیلے کا ہے۔ سین میں وہی کام جو ہم مستقبل میں جس کو کرنے جا رہے ہیں وہ قریب مستقبل میں ہو جائے گا، اور صوفہ میں وہ کام تھوڑا ڈیلے کے ساتھ ہو جائے گا۔ سین حرف استقبال اور صوفہ حرف استقبال، سین کی دلالت میں کم فاصلہ ہوتا ہے، صوفہ کی دلالت میں زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم مستقبل فعل مضارع کے ساتھ سین مفتوح کا استعمال کریں گے یا سین حرف استقبال کا استعمال کریں گے تو وہ کام ہم بتائیں گے کہ یہ اب نیئر فیوچر میں ہوگا، اور اگر ہمیں اسے ڈیلے میں لے کر جانا ہے تو پھر ہم صوفہ کا استعمال کریں۔ سین پر لام تاکید داخل نہیں ہو سکتا، صوفہ پر لام تاکید داخل ہو سکتا ہے۔ اصل میں دیکھیے کہ سین میں ایک ہی حرف ہے اور وہ اسم اور فعل کے مشابہ نہیں ہے، اور اس میں حرفیت کا پہلو غالب ہے، تو اس پر لام تاکید داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگزامپل دیکھیے گا، لَسَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اب اس پر دیکھیں لام تاکید داخل نہیں ہو سکتا۔ لَسَوْفَ، اب یہاں پر دیکھیں لام تاکید داخل ہو سکتا ہے کیونکہ صوفہ تین حرفی۔ سین و صوفہ کا ترجمہ، ٹرانسلیشن کیسے ہوگی، سین کا ترجمہ ان قریب سے کریں گے اور صوفہ کا ترجمہ جلد سے کریں گے۔ اصل میں دونوں کی ٹرانسلیشن ان قریب اور جلد سے کی جاتی ہے، ہمیں خود اس کا ڈیفرنس معلوم ہونا چاہیے کہ سین حرف استقبال آئے گا تو ہم نیئر فیوچر کی بات کر رہے ہیں، اور جب صوفہ حرف استقبال آئے گا تو ہم ڈسٹنٹ فیوچر کی بات کر رہے ہیں، صرف ہمارے ذہن میں اس چیز کو رکھنا ہے۔ اب اس چارٹ میں میں آپ کے ساتھ آنے والے حروف ہیں، اس چارٹ میں میں آپ کے ساتھ حروف شیئر کروں گی جو فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع کے ساتھ جب وہ آئیں گے تو ہم کس زمانے میں ٹرانسلیشن کریں گے۔ قد، جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو زمانہ حال میں ٹرانسلیشن کریں گے۔ ما،
جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو ما نافیہ کے ساتھ فعل مضارع کی ٹرانسلیشن زمانہ حال میں کی جائے گی. لام مفتوح. جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو فعل مضارع کی ٹرانسلیشن زمانہ حال میں کی جائے گی. نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ دونوں جب فعل مضارع کے ساتھ آئیں گے تو فعل مضارع کا ترجمہ زمانہ مستقبل میں کیا جائے. سین حرف استقبال فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو زمانہ مستقبل میں جائیں گے اور قریب میں. سوفا فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو بھی ہم ٹرانسلیشن زمانہ مستقبل میں کریں گے. لا نافیہ جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو ہم زمانہ حال اور مستقبل دونوں طرح سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ کو فوکس کرتے ہوئے. اب اس سلائیڈ میں فعل مضارع کے ساتھ انہی حروف کا استعمال کروں گی اور ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے کیسے ہوگی. قد یفعل وہ کبھی کبھار کرتا ہے تقلیل کے معنی. ٹھیک ہے، یعنی جب قد فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو وہ کام کبھی کبھی کے معنوں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ کام ریئر ہوگا. ما یفعل وہ نہیں کرتا ہے مضارع منفی حال. لا یفعل وہ کرتا ہے حال کے لیے خاص ہے. لا یفعلن وہ ضرور ضرور کرے گا مستقبل کے لیے. سا یفعل وہ ان قریب کرے گا مستقبل قریب کے لیے. سوفا یفعل وہ ان قریب کرے گا مستقبل بعید کے لیے. لا یفعل وہ نہیں کرتا ہے یا کرے گا مضارع منفی حال اور مستقبل دونوں کے. ساری ایک ڈیٹیل کی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی کہ کب ہمیں فعل مضارع کی ٹرانسلیشن پریزنٹ میں کرنی ہے اور کب فیوچر میں کرنی ہے. اس چارٹ کو آپ لوگ لکھ لیجئے گا. انشاءاللہ جب آپ ایک دو دفعہ اس کو پڑھیں گی توجہ کے ساتھ تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے. قرآن سے پریکٹس کر لیتے ہیں. سننظرو سین حرف استقبال ہے. جلد ہی ہم دیکھ لیں گے کیا تو نے سچ کہا. اب دیکھیے نون دعا را روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک، فعل مضارع جمع متکلم. نحنو فاعل ہڈن ہے تو دیکھیے جلد ہی ہم دیکھ لیں گے. اب ٹرانسلیشن فیوچر میں چلی گئی. سیدخلون یدخلون فعل مضارع دال خا لام روٹ لیٹر ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم فاعل ہڈن ہے اس میں. اس سے پہلے سین حرف استقبال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جلد ہی وہ سب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب دیکھیے ٹرانسلیشن کیسے کی ہے. داخل ہوں گے وہ سب داخل ہوں گے فیوچر میں جا رہی ہے ٹرانسلیشن. سوف تعلمون اب سوفا حرف استقبال ہے. تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اونا کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے اور انتم فاعل اس میں ہڈن ہے. ہر خبر کا وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے. دیکھیے ان قریب تم جان لو گے فیوچر میں جا رہی ہے ٹرانسلیشن. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے فعل مضارع کو حال کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا سیکھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.